بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ الرحمہ نے ما قبل میں اسم متمکن کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے جو 16 قسمیں تھیں ان کو بھی بیان فرمایا اور ان کے اعراب کو بھی بیان فرما دیا۔ اب یہاں سے فعل مضارع کے اعراب کو بیان کریں گے۔ آپ نے معرب اور مبنی کے بیان میں پڑھا تھا کہ فعل مضارع بھی معرب ہوتا ہے جبکہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو، اور جبکہ یہ معرب ہے تو معرب کا اعراب بھی ہوگا۔ تو اب یہاں سے فعل مضارع کا اعراب بتاتے ہیں کہ فعل مضارع کا اعراب کیا کیا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ فرماتے ہیں فصل بدا کے جان لو کہ اعراب مضارع سے است کہ اعراب مضارع 3 ہیں۔ اسم کے اعراب بھی 3 قسم پر تھے اور مضارع کے اعراب بھی 3 ہیں، فرق ہے تھوڑا سا۔ فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ رفع و نصب و جزم، رفع نصب اور جزم۔ وہاں کیا تھا؟ رفع نصب اور جر تھا، یہاں رفع نصب اور جزم ہے۔ تو یہ تو مضارع کے اعراب ہو گئے، اور وجوہ اعراب کے اعتبار سے مضارع کی کتنی قسمیں ہیں؟ فرماتے ہیں فعل مضارع باعتبار وجوہ اعراب بر 4 قسم است۔ فعل مضارع وجوہ اعراب کے اعتبار سے 4 قسم پر ہیں، یعنی فعل مضارع کی اعراب کی وجوہ کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں۔ اسم متمکن کی 16 قسمیں تھیں اور فعل مضارع کی 4 قسمیں ہیں۔ فرماتے ہیں اول پہلی قسم صحیح مجرد الضمیر بارز مرفوع۔ فرماتے ہیں پہلی قسم یہ ہے کہ صحیح ہو۔ اب نحویوں کے نزدیک صحیح کسے کہتے ہیں؟ تو نحویوں کی اصطلاح میں صحیح اس فعل کو کہتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں پہلا کیا ہو کہ مضارع کا جو صیغہ ہے وہ کیا ہو؟ صحیح ہو، اور پھر مجرد الضمیر بارز مرفوع، اور ضمیر بارز مرفوع سے خالی ہو۔ تو ضمیر آپ جانتے ہیں بارز ظاہر، مرفوع یعنی جو محل رفع میں واقع ہو۔ تو ضمیر بارز مرفوع سے خالی ہو تو پہلی قسم وہ ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں یہاں پر کہ ضمیر مرفوع بارز کتنے صیغوں میں آتی ہے؟ برائے تثنیہ کے لیے ہوتی ہے۔ تو تثنیہ کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ کیا کہتے ہیں؟ تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر، 4 صیغے تو یہ ہو گئے۔ وہ جمع مذکر، اور جمع مذکر کے لیے آتی ہے، چاہے جمع مذکر غائب ہو یا جمع مذکر حاضر ہو، 2 یہ ہو گئے، 6 صیغے ہوئے۔ وہ برائے واحد مؤنث مخاطبہ، اور واحد مؤنث مخاطبہ یعنی واحد مؤنث حاضر کے لیے آتی ہے ضمیر بارز مرفوع۔ تو کتنے صیغے ہو گئے؟ 7 صیغے ہو گئے۔ تو ان 7 صیغوں میں ضمیر بارز مرفوع آتی ہے، اور جو 2 صیغے جمع مؤنث غائب و حاضر کے ہیں چونکہ وہ مبنی ہوتے ہیں اس لیے ان کو یہاں شمار نہیں فرمایا۔ تو کل صیغے کتنے ہیں؟ 14 صیغے ہیں۔ ان 14 صیغوں میں سے 7 صیغے ہم نے نکالے، 7 بچے، اور 2 صیغے جمع مؤنث غائب و حاضر کے نکال دیے، تو کتنے؟ 5 صیغے بچے۔ تو یہ جو پہلی والی قسم کا اعراب ہے ان 5 صیغوں کے لیے ہیں، اور وہ 5 صیغے کیا کیا ہیں؟ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، اور 2 صیغے حکایت نفس متکلم کے لیے۔ تو ان 5 صیغوں کا اعراب ہے پہلی قسم میں۔ اب فرماتے ہیں ان پانچوں صیغوں میں سے کچھ بھی آ جائے اور کیا ہو؟ صحیح ہو، تو فرماتے ہیں ان کا اعراب کیا ہوگا؟ رفعش بضمہ باشد، رفع ضمے کے ساتھ ہوگا، و نصب بفتح، اور نصب فتح کے ساتھ ہوگا، و جزم بسکون، اور جزم سکون کے ساتھ ہوگا۔ کون سے بیٹا؟ کہ 5 صیغے ہیں، کل کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ 14 صیغے ہوتے ہیں، 2 صیغے مبنی ہیں ان کو نکال دیا تو 12 صیغے بچے۔ 7 صیغے وہ ہوتے ہیں جن میں ضمیر بارز مرفوع ہوتی ہے، تو 12 میں سے جب 7 نکالا تو 5 صیغے بچے۔ تو ان 5 صیغوں کا اعراب یہ ہے جبکہ وہ صحیح ہوں۔ کیا ہیں؟ حالت ان کا رفع ہوگا ضمے کے ساتھ، نصب ہوگا فتح کے ساتھ، اور جزم ہوگا سکون کے ساتھ۔ مثال سے سمجھیں۔ فرماتے ہیں چوں جیسے ہوا یا ضربو۔ یہ یاد رکھیں کہ فعل مضارع کو
نصب دینے والے حروف بھی ہوتے ہیں، جزم دینے والے حروف بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ نے میزان میں پڑھ لیا ہے اور آگے اس کتاب میں پڑھیں گے۔ تو اگر وہ حروف جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں وہ بھی نہ ہوں، اور وہ حروف جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں وہ بھی نہ ہو، تو فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے۔ سمجھ گئے نا کہ ناصب و جازم سے خالی ہو، نہ کوئی نصب دینے والا ہو نہ کوئی جزم دینے والا ہو، تو فعل مضارع مرفوع ہوگا۔ کیا ہوگا بیٹا؟ مرفوع ہوگا۔ تو جب مرفوع ہوگا تو اس صورت میں پہلی قسم کے تحت اگر آئے گا تو اس کا اعراب یہ ہوگا، یعنی رفع ضمے کے ساتھ ہوگا۔ مثال ہوا یضربو، تو آپ دیکھ رہے ہیں یضربو، یضربو میں کہ یہاں با جو ہے فعل مضارع کے آخر میں اس پر کیا آیا ہے؟ ضمہ آیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرفوع ہے۔ اب اس سے پہلے ہوا تو ہے، لیکن ہوا نہ تو نصب دینے والا ہے اور نہ ہی جزم دینے والا ہے، اس وجہ سے یہ فعل مضارع مرفوع ہے۔ تو ہوا یضربو، با پر کیا آیا بیٹا؟ ضمہ آیا ہے۔ یہ حالت رفع کی مثال ہے۔ وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ آگے فرماتے ہیں حالت نصب کی مثال، لن یضربا۔ تو لن یضربا میں آپ دیکھ رہے ہیں یضربا فعل مضارع ہے اور یہاں با پر کیا ہے؟ نصب ہے فتح کی شکل میں۔ تو فرماتے ہیں اس پر جو ہے فتح کیوں آیا؟ حالت نصبی میں اس پر فتح کیوں آیا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے لن موجود ہے، اور آپ جانتے ہیں لن فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، 5 صیغوں میں نصب دیتا ہے وغیرہ وغیرہ، آگے صورتیں آ رہی ہیں۔ تو فرماتے ہیں لن یضربا، تو لن کی وجہ سے یضربا میں جو با ہے اس پر کیا آیا؟ فتح آیا۔ ولم یضرب، یہ تیسری مثال ہے حالت جزم کی مثال، کہ حالت جزم میں سکون کے ساتھ ہوگا فعل مضارع۔ تو لم آپ جانتے ہیں فعل مضارع کو جزم کرتا ہے، تو لم یضرب ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لم فعل مضارع کو جزم کرتا ہے، اور حالت جزمی میں کیا ہوگا؟ با کے اس کے سکون کے ساتھ ہوگا۔ اس کا اعراب تو آپ دیکھ رہے ہیں، با کیا ہے؟ ساکن ہے۔ تو یہ فعل مضارع کی پہلی قسم ہو گئی۔ اب فرماتے ہیں دوسری قسم کے بارے میں کہ دو مفرد معطل واوی، مفرد معطل واوی۔ اب یہاں سمجھیں تو فرماتے ہیں کہ دوسری قسم فعل مضارع کے اعراب کی مفرد، یعنی مفرد کا صیغہ ہو، تثنیہ اور جمع کا صیغہ نہ ہو۔ اور مفرد کے صیغے کتنے ہیں وہ آگے بیان کریں گے۔ تو فرماتے ہیں مفرد کا صیغہ ہو، تثنیہ اور جمع کا صیغہ نہ ہو، اور کیا ہو؟ معطل واوی، معطل واوی ہو۔ معطل واوی کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے آخر میں، نحویوں کے نزدیک معطل واوی وہ ہے کہ جس کا لام کلمہ حرف علت واو ہو، چوں جیسے یغزو، جیسے یغزو۔ تو یغزو میں آپ دیکھ رہے ہیں لام کلمے کی جگہ واو ہے اور وہ کیا ہے؟ حرف علت ہے۔ و یائی، یا معطل یائی ہو، چوں یرمی، جیسے یرمی۔ تو دوسری قسم کیا ہو گئی؟ کہ مفرد کا صیغہ ہو، تثنیہ جمع نہ ہو، معطل واوی ہو یا معطل یائی ہو۔ تو اب اس کا اعراب کیا ہوگا بیٹا؟ رفعش بتقدیر ضمہ باشد، اس کا رفع تقدیر ضمے کے ساتھ ہوگا، یعنی ضمہ لفظوں میں موجود نہیں ہوگا۔ ونصب بفتح لفظی، اور نصب جو ہے وہ فتح لفظی کے ساتھ ہوگا۔ وجزم بحذف لام، اور جزم لام کلمے کے حذف کے ساتھ ہوگا، یعنی لام کلمے کی جگہ معطل واوی میں واو ہوگا تو اس کو حذف کر دیا جائے گا، اور معطل یائی میں یا ہوگا اس کو حذف کر دیا جائے گا، یعنی بحذف آخر، یعنی آخر کے حذف کے ساتھ۔ مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں چوں جیسے ہوا یغزو، ہوا یغزو۔ تو یہ کیا ہے بیٹا؟ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یغزو مفرد کا صیغہ ہے۔ یغزو کس کا صیغہ ہے؟ مفرد کا صیغہ ہے۔ دوسری شرط کیا لگائی تھی؟ معطل واوی ہو یا یائی ہو۔ تو یغزو یہ معطل واوی ہے، آخر میں واو ہے، تو حالت رفع میں اس کا رفع کس کے ساتھ ہوگا؟ تقدیر ضمہ کے ساتھ، کہ یغزو واو جو ہے اس پر لفظوں میں ضمہ موجود نہیں ہے بلکہ تقدیر ضمہ ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا کہ وہ غزوہ کرتا ہے یا کرے گا۔ ویرمی یہ معطل یائی کی مثال ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے بیٹا؟ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے کہ یہ معطل یائی ہے، مفرد ہے، تو اس کا اعراب بھی اس کا رفع جو ہے وہ تقدیر ضمے کے ساتھ ہوگا۔ تو یہاں پر بھی یرمی میں تقدیر ضمہ ہے۔ اس کا معنی ہے وہ تیر پھینکتا ہے یا تیر پھینکے گا۔ حالت نصب کی مثال، اس کا نصب فتح کے ساتھ ہوگا۔ تو فرماتے ہیں لن یغزوا، لن
یغزوا، تو لفظی فتح ہے زوا، واو آپ دیکھ رہے ہیں واو پر کیا ہے لفظوں میں فتح موجود ہے۔ لن یرمیا، یہاں پر بھی یا پر لفظی فتح موجود ہے، اور حالت جزمی کی مثال بیان کرتے ہیں۔ اعراب کیا تھا اس کا کہ حالت جزمی میں لام کلمے کے سکون کے ساتھ، یعنی جو آخر والا کلمہ ہے واو ہو یا ہو اس کے حذف کے ساتھ وہ گر جائے گا۔ تو فرماتے ہیں جیسے لم یغزو، لم یغزو، تو آپ نے دیکھا کہ لم یغزو میں کہ جو واو تھا وہ گر گیا، اسی طرح لم یرمی میں جو یا تھی وہ گر گئی۔ تو فعل مضارع کے اعراب کی 4 قسمیں ہیں، ان میں سے 2 قسمیں پوری ہو گئی، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ تو وہی ہے جو آپ نے میزان میں پڑھ لیا، اور اگر کوئی مشکل آئے تو آپ جو ہے بلا جھجک رابطہ کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی بر وقت آپ کو جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔